بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عمل کرنے کی مشین بنایا ہے۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جو ہر لمحہ ہر سیکنڈ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی عمل کے اندر مصروف ہے۔ صرف جب انسان جو ہے نیند کے اندر ہوتا ہے تو وہ وقت ہے جب انسان کوئی عمل نہیں کر رہا، اور نیند کو جو ہے موت کی ایک شکل قرار دیا گیا۔ اسی لیے جو ہم سونے کی دعا دیکھتے ہیں، رات کو سوتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں، تیرے نام پر جیتا ہوں۔ اسی طرح جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو اس میں بھی موت کا ذکر ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو جب تک انسان جو ہے جاگنے کی حالت کے اندر ہے، وہ کسی نہ کسی عمل کے اندر جو ہے مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو جزا اور سزا ہے اس کا دار و مدار اس کے اعمال پر رکھا ہے۔ اب نیک اعمال جو ہیں ان کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، اور جو برے اعمال ہیں ان پر جو ہے سزا ملے گی، اس پہ جو ہے یعنی انسان کی ناکامی کا وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک کے اندر اور شریعت کے اندر جو ہے نیک اور برے اعمال کو واضح کر دیا کہ کون سے کام جو ہیں نیکی کے اعمال ہیں اور کون سے کام جو ہیں برائی کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اس لیے نیکی کے جو کام ہیں ان میں عموماً مشقت ہے، اور نیکی کے کاموں میں انسان کو اپنے نفس کی قربانی دینا پڑے گا، اور برائی کے جو کام ہیں عموماً وہ نفس کو خوش کرنے والے ہیں، نفس کی لذت کے لیے ہیں۔ ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو فرشتوں کو اس کی سیر کرائی گئی، اور جب انہوں نے جنت کے انعامات دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یہ تم نے ایسی جگہ بنائی ہے جس میں اس کے بارے میں جو بھی سن لے گا وہ اسی میں آنے کی خواہش کرے گا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس میں نہ جانا چاہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو جو ہے وہ مشقتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا کہ انسان کو اپنی نفس کی قربانی دینی ہوگی اس جنت میں جانے کے لیے۔ سردی کے اندر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور اپنے بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے جانا، اور سخت گرمی کے اندر روزہ رکھنا اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، اور برائی کے سامنے آ جانے پہ برائی سے رک جانا، یہ وہ اعمال ہیں جو اعمال اس کو جو ہے جنت کے اندر لکھے گئے۔ تو جب جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا تو فرشتوں کو دکھایا گیا، فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، اب تو ہمیں اس کا اندیشہ ہو گیا کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس جنت میں ہیں۔ اس طرح جہنم کو جو ہے جب فرشتوں کو دکھایا گیا تو انہوں نے کہا یا اللہ، تم نے ایسی دردناک جگہ بنائی ہے کہ کوئی بھی اس میں آنے کی خواہش نہیں کرے، لیکن اس کے لیے جو ہے اس کو لذتوں سے ڈھانپ دیا۔ تو جب دیکھا کہ بھئی وہ کون سے اعمال ہیں جو کر کے آدمی جہنم میں جائے گا، تو وہ سارے اعمال ہیں جو انسان کے نفس کو خوش کرنے والے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، اب ہمیں اندیشہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو جہنم سے بچ پائیں گے۔ اس لیے جو ہے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ نیکی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور وہ برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اب گناہ جو ہے اس کا برائی کے جو کام ہے وہ گناہ ہیں، اور گناہ کا لازمی نتیجہ ہلاکت ہے۔ یہ گناہ جو ایک زہر ہے، جیسے زہر انسان کھا لے تو اس لازماً اس پہ ہلاکت ہے۔ اب اس کا توڑ بتایا گیا کہ اس زہر کا اثر زائل کرنے کے لیے تریاق بنایا گیا کہ جس سے انسان جو ہے وہ اپنے اس زہر کے اثر سے نکل آتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ جو ہے انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، اس کا تریاق بتا دیا، وہ استغفار۔ آدمی جو ہے استغفار کرے گا تو پھر جو ہے وہ یعنی انسان جو ہے وہ اس گناہ کے اثر سے جو ہے بچ سکے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اندر لذت رکھی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے عمومی طور پہ یعنی انفرادی اور اجتماعی طور پہ ہم سارے یعنی بحیثیت مجموعی بھی ہم ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے دن اور رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فیصلے ہم پر آ رہے ہیں۔ تو اب اس سے بچنے کی جو ایک صورت کیا ہے کہ بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر مختلف شکلوں میں عذاب آ رہے ہیں، کہیں جو ہے سیلاب ہیں اور کہیں زلزلے ہیں اور کہیں آگ کا لگنا ہے، تو یہ سارے کس وجہ سے ہیں کہ بھئی ہم نے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی گناہوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ بھئی ہم توبہ اور استغفار کرنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ وہ لوگ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، جو گناہ جو ہمارے انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں، ان سے توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے توبہ استغفار کرنا کہ جو انسان کے لیے جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ جو استغفار کو لازمی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے جتنے دنیا اور آخرت کے مسائل ہیں ان کا حل جو ہے اس کے اندر رکھا ہے کہ انسان جو ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے۔
سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر تم استغفار کو لازم پکڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں میں اضافہ عطا کرے گا، مال اور اولاد کے اندر اضافہ عطا کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے جو ہے نہروں کو جاری کر دے گا۔ کتنے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اب انسان جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو یعنی اس سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا کہ جب انسان، اس کی مثال دے کر سمجھایا کہ ایک انسان جو ہے صحرا کے اندر ہے اور اس کے پاس ایک اونٹ ہے جس کے اوپر اس کا سارا جو ہے یعنی ساز و سامان، سارا اس کا سامان اس اونٹ کے اوپر ہے، گویا اس کی زندگی کا جو دار و مدار ہے اس اونٹ کے اوپر ہے، اس کے سامان کے اوپر ہے۔ تو انسان وہ صحرا کے اندر وہ شخص چلتے ہوئے تھک جاتا ہے اور ایک جگہ وہ آرام کرنے لگتا ہے، تو اس دوران وہ اونٹ اس سے کھو جاتا ہے۔ اب جب وہ اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے اونٹ نہیں ہے، وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ اب صحرا میں نہ کھانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، اب وہ زندگی سے یعنی اس سخت گرمی کے اندر جو ہے وہ زندگی سے مایوس ہو کر ایک جگہ نڈھال ہو کر گر جاتا ہے اور وہ اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران اس پہ غنودگی ہوتی ہے، اور جب وہ غنودگی سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے اونٹ کھڑا ہے۔ تو اب وہ جب اس اونٹ کو دیکھتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس وقت خوشی کے عالم میں وہ یعنی یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب۔ یعنی وہ بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ اللہ میں تیرا بندہ اور آپ میرا رب، خوشی میں وہ اس الٹا جملہ کہہ دیتا ہے۔ تو جتنی خوشی اس شخص کو ہوتی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس شخص سے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ بھئی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، کثرت استغفار کریں، اور خوشخبری سنائی گئی کہ بھئی وہ شخص جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے قیامت کے دن اپنا نامہ اعمال دیکھ کر وہ جو ہے اس کو یعنی اس کو اس پہ خوشی ہوگی، خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جو شخص دنیا میں کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے توبہ اور استغفار ایک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم گناہ کا ارتکاب نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو گناہ کا ارتکاب کرے گی، پھر توبہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل توبہ کرنے کا اور یعنی استغفار کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ، اور ہماری لیے، ہماری تربیت کے لیے اور ہماری توجہ اس طرف مبذول کروانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کروں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار اور توبہ کروں۔ اب یہ بتایا گیا کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں یا 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یہ کس لیے؟ یہ ہماری توجہ اس طرف، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ یعنی تلقین کی ہے اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والے بن جائیں تاکہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے۔ اور اسی طرح آتا ہے ایک حدیث کے اندر، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ یعنی گناہ ہو گیا پھر وہ توبہ کرتا ہے، لیکن اپنے توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے توبہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو جب تک انسان جو ہے وہ ندامت کرتا رہے گا اور اپنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کرتا رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت کے اندر جو ہے شامل رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ شانوں سے کہا تھا، اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ اس لیے جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کر دے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ اس کے دل سے مٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو جب وہ اگلا گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، تو کرتے کرتے یہ جو نقطے اس کے دل پہ لگتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ کسی نیکی کی طرف، کسی خیر کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اپنے گناہوں کی جو ہے سیاہی کو دور کرنے کا ذریعہ وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والے ہیں۔
ایک حدیث شریف میں توبہ کرنے والے کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والے شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ توبہ کر لے اور کب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ اگر دن کو توبہ کرتا ہے تو رات تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظار کرتے ہیں، اور اگر رات کو اس سے گناہ ہو جائے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ انسان توبہ کر لے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ جو ہے اس کا نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ نہ صرف اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے بلکہ فرشتوں کو اور جہاں پہ جس جگہ پہ اس نے وہ گناہ کیا ہوتا ہے اس جگہ کو بھی بلا دیا جاتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن اس کے خلاف کوئی بھی گواہی دینے ہو۔ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کی مختلف شکلیں ہیں توبہ کی، ایک تو یہ کہ بھئی ہم سے جو گناہ ہو گیا اس پہ ہمیں ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم و ارادہ ہو، اور اگر کسی کا ہم نے حقوق العباد میں کوئی نقصان کیا ہے تو پھر اس کو ادا کیا جائے۔ اس طرح سے اگر حقوق اللہ کے اعتبار سے ہماری جو ہے کوئی کمی ہے، نماز قضا ہو گئی تو اس نماز کو قضا کیا جائے، روزہ ہے تو اس کو قضا کیا جائے، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کے جو ہے توبہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور اپنے حکموں کے مطابق اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔